بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس کی تعمیر میں بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے تاکہ آپ اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جائیں۔ کہتے ہیں سائلنس از اے بائٹ آف ہیون دیٹ کمز ڈاؤن ٹو دا ارتھ۔ خاموشی آسمان کا ایک ٹکڑا ہے جو زمین پر اتارا گیا ہے۔ خاموشی فطرت کی زبان ہے۔ ایک آدمی جب خاموش ہوتا ہے تو وہ عالم فطرت کا اہم زبان بن جاتا ہے۔ اس کی سطح وہ ہو جاتی ہے جو فطرت کی سطح ہے، اور فطرت کی سطح سے بلند سطح اور کوئی نہیں۔ انسان مطلق معنوں میں خاموش نہیں رہ سکتا۔ انسان جب بظاہر خاموش ہوتا ہے تو اس وقت وہ دوسروں کے لیے خاموش ہوتا ہے، مگر اپنے لیے خاموشی اختیار نہیں کرتا۔ وہ خارجی دنیا کی طرف سے خاموش ہو کر اپنی داخلی دنیا سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ چپ رہنا ایک عظیم عمل ہے۔ جب آدمی چپ رہتا ہے تو وہ زمین کی باتوں سے زیادہ آسمان کی باتوں پر دھیان دے رہا ہوتا ہے۔ وہ انسان سے زیادہ فرشتوں کی سرگوشیوں پر کان لگائے ہوتا ہے۔ وہ دوسروں سے زیادہ خود اپنی بات کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ وہ سطحی اور ظاہری باتوں سے زیادہ گہری حقیقتوں کی دریافت میں مشغول ہوتا ہے۔ آدمی جب بولتا ہے تو وہ محدود دنیا میں ہوتا ہے، اور آدمی جب چپ رہتا ہے تو وہ لامحدود دنیا کی وسعتوں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک میسج ہے ہر انسان کے لیے۔ تعمیر حیات کی بک میں جو لکھا ہوا کوٹ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ خاموشی بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ فطرت انسان کی سب سے بڑی معلم ہوتی ہے۔ فطرت زندگی کا خاموش کتب خانہ ہے۔ آدمی اگر فطرت سے سبق لینا سیکھ لے تو یہی اس کی تعمیر حیات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگر انسان قدرت سے سیکھے تو وہ اپنی زندگی کی تعمیر کو بہتر کر سکتا ہے اور کامیابیوں کی طرف رواں دواں ہو سکتا ہے۔ جی، میں تعمیر حیات کی بک سے ایک اور پیج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، نیا طلوع۔ اس دنیا میں کوئی غروب آخری نہیں، اور ہر غروب کے بعد ایک نیا طلوع مقدر ہے۔ مسٹ ہے یہ کہ دوبارہ صبح ہوگی، بشرطیہ آدمی اپنی شام کو دوبارہ صبح میں تبدیل کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ اس دنیا کا سب سے بڑا واقعہ روزانہ سورج کا ڈوبنا اور پھر دوبارہ اس کا نکلنا ہے۔ یہ سب سے بڑا واقعہ اس سب سے بڑی حقیقت کا مظاہرہ ہے کہ ہر ہار کے بعد دوبارہ جیت ہے، اور ہر کھونے کے بعد دوبارہ پانا۔ ہم جس دنیا میں ہیں اس کا مالک کوئی انسان نہیں ہے بلکہ خدا ہے۔ وہ تمام طاقتوں سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے۔ جس وقت کوئی انسان آپ کو محرومی سے دوچار کرتا ہے، جب آپ محرومی سے دوچار ہوتے ہیں، یا جس لمحہ حالات کا کوئی جھونکا آپ کے چراغ کو بجھا دیتا ہے، آپ برے حالاتوں میں پھنس جاتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں، اسی وقت خدا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری دنیا میں ہر محروم ہونے والے کو دوبارہ دیا جاتا ہے۔ ہر بجھے ہوئے چراغ کو دوبارہ از سر نو روشن کیا جاتا ہے۔ اس خدائی امکان کو اپنے حق میں واقعہ بنانے کی شرط صرف ایک ہے، وہ یہ کہ آدمی اپنی متاع کو کھونے کے بعد اپنی ہمت کو نہ کھوئے۔ یہ بیسک پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کا سب کچھ بھی کھو جائے تو آپ اپنی ہمت کو نہ کھوئیں۔ وہ ہر گرنے کے بعد دوبارہ اٹھتا ہے اور وہ محرومی کے حاصل کرنے کی جدوجہد میں لگ جائے۔ شام کے بعد دوبارہ صبح کو ظہور میں لانے کے لیے کائناتی طاقت درکار ہے،
اور پھر جس دنیا میں اتنا بڑے واقعے کا ظہور ممکن ہے تو وہاں یہ نسبتاً بہت چھوٹا واقعہ ظہور میں کیوں نہیں آئے گا کہ ایک آدمی یا ایک قوم ایک بار گرنے کے بعد دوبارہ اٹھ جائے۔ جی یہ ایک میسیج ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ خاموش میسیج جو ہے انسان کی طرف بھیجتا ہے جس کو انسان سمجھے سیکھے، اسی لیے بار بار کہا گیا کہ غور و فکر کرو۔ غور و فکر اگر شام سے صبح ہو سکتی ہے تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی۔ ہر گرنے والا دوبارہ اٹھ سکتا ہے اور اس کے مقدر میں دوبارہ کامیابی ممکن ہو سکتی ہے۔ صرف یہ کہ انسان ہمت نہ ہارے، حوصلہ نہ ہارے، اس یقین کے ساتھ کہ صبح کے بعد شام ہوگی، شام کے بعد صبح ہوگی، یہ یقین اگر ہے تو اسی یقین پر رکھیں، مایوسی کا شکار نہ ہوں کہ کامیابی بھی ضرور ملے گی۔ عام طور پہ لوگ جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے اس کو جانتے ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے اس کو نہیں جانتے، یہ کوڈ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ اور اگر اس دنیا میں مایوسی وقتی ہے اور امید دائمی، ہمیشہ رہنے والی۔ آئی ہوپ سو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔